بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت امت جو ہے جن پریشانیوں کے حالات میں گزر رہی ہے سب آیا ہے، انہیں میں سے کہ پریشانی کے اسباب میں سے ہے علم دین سے مسلمان محروم ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ اس کو علم دین سے محروم کر دیا۔ پناہ پانا چاہیے۔ دین جو آج ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے تو اس کی وجہ کہ ہم نے بچوں کو تعلیم میں دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دلائی۔ ایسے واقعے ہے پہلے بڑے اسکولوں میں داخلہ دیں گے، انہیں پہلے قرآن پاک صحیح پڑھا لو اور بنیاد ٹھیک کر لو، پھر کہیں داخلہ دو۔ اس کو تیز بھی رہے گا بھی نہیں رہے گا۔ آج کا لڑکا کیا لڑکی سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم کے لیے متوجہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو فانی چیز ہے اور ڈگری کہاں سے کمائیں گے؟ جب تک صحت ہے، جوانی ہے، جب تک تو کام کی ہے، بقیہ تو بالکل بیکار۔ اندازہ ہوتا ہے؟ تو اسی لیے دین کے بارے میں آج پوری امت بہت ہی غفلت میں جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ قوم فرائض سے ناواقف ہو رہی ہے، عذاب آ جائے گا۔ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب لوگ فرماتے تھے امت میں اگر جب فرائض میں کوتاہی ہوگی عذاب آ جائے گا۔ اور مولانا شاہ حضرت فرماتے تھے صلاح امت جو سنت سے اعراض کریں گے تو وہ پاداش میں آ جائیں گے۔ دونوں کے دو ضروری ہے۔ یہ فرائض پہ جس طرح توجہ دلاتی ہے شریعت، وہی اتنا تو کر ہی لو کم سے کم۔ آج ہمارے یہاں بہت سی تنظیمیں قائم ہیں، ادھر توجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں دین آ جائے۔ بھائی تعالیٰ صاحب نور مرکز اس سے فرماتے تھے کہ مکاتب پر اجرا کیا جائے، اس کے ذریعے بنیاد تو ٹھیک ہو جائے گی، نور قادت پڑھنا کم سے کم، جو نماز درست ہو جائے گی۔ ادھر کوئی توجہ نہیں ہوتی، اسی لیے اب قوم جو ہے ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو؟ یہ مسئلے کے ساتھ واقف نہیں ہوں گے کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ یہ ہے کہ یہ چیز پہلے بتاتے ہیں بچپن سے سانپ کے بارے میں کوئی کاٹ لے گا، یہ موذی جانور ہے، کتا ہوا اور یہ موذی جانور ہے تو بچے دل میں آ جاتی ہے، امی لولو آیا یہ وجہ کہ ان کے دل میں قوت بیٹھ گئی۔ ایسی حسب انسان کو چاہیے قوت بیٹھا دے، مجھے اللہ کیا جانا ہے، وہاں کیا بات پوچھ مجھ سے ہوگی، میں کیا جواب دوں گا؟ بس یہ ہے، اس کا استظار ہو جائے۔ یہی خانقاہ نظام کہ تم اپنے کو نصاب میں تبدیل کرو، تعلیم حاصل کری، ڈگری لے لی، اب فکر آخرت کے بارے میں ہم اپنا نصاب بھی ہے یہ ذکر میں لگے، فکر پیدا ہو جائے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ خانقاہ میں یہی ہوتا ہے، لائن کلام سے بچو، لائن کام سے بچو، تو جتنا تقویٰ آئے گا اتنا ہی روح میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والے بڑے مگن ہوتے ہیں، وہی فکر نہیں، ایک ہے غم ان کو، غم آخرت۔ یہ تو عارضی غم ہے یہاں پر، غم میں دوام بھی نہیں، خوشی میں دوام بھی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے خوشی ہوتی ہے پھر غم آ گیا، ایک لمحے کے لیے غم ہوتے معمول بیٹھے ہوئے پھر خوشی آ گئی۔ یہ جیسے کہ مد و جزر ہوتا ہے سمندر کے اندر، ایسے انسان کے اندر دلوں میں ہوتا ہے، کبھی خوش کبھی غم۔ دونوں کے لیے، مومن کے لیے ہے کہ بھائی دیکھو خوشی جو ہے اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، غم میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، دونوں چیزوں کے اندر۔ تو آج یہ ہمارے اندر زبان ذکر خالی ہے، زبان گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ نصیحت آج میں دیکھ رہا تھا ادھر، یہ ہے مفتی عبدالقری صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے ماتھانی باتوں کو۔
پہلی بات آپ نصیحت فرماتی ہے، فرماتے ہیں پہلی نصیحت کی ہے ضرورت موافق دین کا علم حاصل کرنا، خواب کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پاچھ کر۔ علم دین حاصل کرنے کو نمبر 1 پر اس لیے رکھا، علم کے ذریعے ہی عمل کی صحیح صورت ہر کام کا پسند طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ علم ہی نہ ہو تو آدمی یا تو وہ کام کرے گا، کرائے گا نہیں، اور اگر کرے گا تو پتہ نہیں ہوگا کہ معتبر مقبول ہو رہا یا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہی ان کے سامنے کرنے کا بہتر پسندیدہ طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب ایک آدمی کو مثلا نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کا علم تو ہے نہیں، تو نماز پڑھے گا ہی نہیں۔ اگر اس پر علم ہے تو مگر اس کے پڑھنے کے مشہور مقبول طریقہ کا علم نہیں، تو پڑھے گا مگر اپنی عقل سے یا دوسروں کی دیکھا دیکھی پڑھے گا۔ ایسی نماز ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قبول بھی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو، پھر محنت بھی گئی، ثواب بھی نہ ملا، ایسے پڑھنے فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے مقدم اور سب سے اہم کام جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نے پہلی بات جو مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دی، علم دین حاصل کرنا ہوا۔ قرآن شریف میں قرآن و حدیث میں جو ہمارے دین کا اصل و سرچشمہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے بہت سخت تاکید کی ہے۔ قرآن کریم کا خود ارشاد ہے، اقرا جو سورہ نازل ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ہے، اگر تمہیں خود علم نہیں تو نصیحت کے علم رکھنے والوں سے پوچھو، سورہ انبیاء میں ہے۔ تیسرے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ ہے، بہتر ہے، اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ پہلی آیت سے پڑھنے کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن شریف کی سب سے پہلی وحی ہے۔ یہ کہیے کہ سلسلہ وحی کی پہلی قسط ہے، اس پہلی وحی سے میں علم حاصل کرنے کی حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا۔ اسلامی علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور ظاہر ہر آیت میں پڑھنے اصل قرآن کریم یعنی احکام الہیہ کا پڑھنا اور سیکھنا ہی مراد ہے۔ بس معلوم ہوا کہ علم دین کا حصول ہر مسلمان لازم و ضروری ہے۔ دوسری آیت میں بتایا گیا کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ سوال ہے، اس لیے کہ علم خود سے حاصل نہیں ہو جاتا، بذریعہ مطالعہ بھی اگر علم حاصل ہو جاتا ہے، بس معتبر ہونا غیر یقینی ہے۔ اس کے برخلاف جو استاد سے عالم سے حاصل ہو اطمینان بخش معتبر علم ہوتا ہے۔ لیے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو علماء سے معلوم کر لو، یہی علم کا حاصل کرنے کا سب سے اچھا آسان طریقہ ہے۔ تیسری آیت شریف میں بتایا گیا ہے کہ کسی معاملے یا کسی مسئلے میں عوام کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، اور جب نبی علیہ السلام پر پردہ فرما جائے تو ان کے دین کے ماہرین یعنی علماء کرام کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ کتاب سنت میں غور کر کے ان کا مسئلے کا صحیح جواب فراہم کر دیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر عمل سے پہلے علم ہے، اور علمی معتبر لوگوں یعنی ایسے علماء کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے جو کتاب سنت کے ماہر ہوں۔ ان تینوں آیتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات علم دین کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تعلق ہے تو آپ نے بھی صحابہ کرام کو علم دین حاصل کرنے کی بار بار تاکید فرمائی، اور مختلف طریقوں سے علم دین کی ضرورت کو اجاگر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمائے، علم کا حاصل ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ معلوم ہے کہ بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا
اسلام کی بنیادی احکام میں داخل ہے. تمام مسلمان فرض عین ہے، کوئی مسلمان سے مستثنی نہیں. دیکھیے ایک ہم لوگ خود نہیں واقف تھے اس سے، آج ہی میں نے پہلی بار دیکھا. ایک طویل حدیث امام منذری نے نقل کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ضروری دین علم کا حاصل کرنے کے لیے صرف 1 سال کی مہلت دی ہے. یہ میں نے پہلی بار فرمایا. اس کے بعد عذاب الہی کے نازل ہونے کی وحی آئی ہے. آج ہم لوگ ڈگری حاصل کر رہے ہیں، بہت سے ڈگری یافتہ ہے، لیکن اس سے ناواقف ہے. تو یہ جو ہے طویل حدیث جاری ہے منظری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری دین حاصل کرنے کے لیے صرف 1 سال کی مہلت دی ہے. اس کے بعد عذاب الہی کے نازل ہونے کی وحی سنائی ہے. انہی وجہ سے ماتھانی رحمہ سب سے پہلے نصیحت بقدر روز علم دین حاصل کرنی فرمائی ہے، اور ساتھ ہی اس کے 2 طریقے بتا دیے. نمبر 1 کتاب پڑھ کر، یعنی باقاعدہ طور پر یہ مدرسے داخل لیتے ہیں، یہ عالموں سے پوچھ کر، یعنی زبانی طور پر. مطلب یہ کہ ان کی عمر اور فرصت و گنجائش ہے اور باقاعدہ طور پر استاد کے ذریعے تعلیم نصاب پورا پڑھیں، اور جن کی عمر و فرصت میں گنجائش نہیں علماء سے تعلق رکھیں. جب موقع ملے تھوڑا تھوڑا حاصل کرتے رہیں، جب ضرورت پیش آئے ایسے مسائل معلوم کر دیا کریں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات فرمائی آپ نے سب گناہوں سے بچے. گناہ کے مقصد کا مقصد متاثر کرتا ہے. گناہ کی حقیقت حق تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی حق تعظیم خلاف ورزی ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہر ہو یا باطنی، آدم دین اور تعلیم معلّہ کو برباد کرنے والا ہے. اس لیے حضرت نے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی اور فوراً اس کا ذکر فرمایا ہے. علم کی تشریح فرمائی یعنی قرآنی اور نبی علم ہے. آدمی کی 2 چیزیں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. نمبر 1 کیا کام کرنے چاہیے، نمبر 2 کن کی کاموں سے بچنا چاہیے. ایک کو معروفات اور دوسرے منکرات کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں معروفات نیکی اور منکرات بدی اور گناہوں کا نام ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دونوں حکموں بجانا چاہیے، کیونکہ دونوں کے مجموعے کا اسلام کہلاتا ہے. قرآن حدیث میں بندوں کو دونوں باتوں کی طرف برابر توجہ دلائی گئی ہے. ان پر عمل کرنے، ان کی تبلیغ حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دیا گیا ہے کرو بھی، عمل بھی کرو، علم حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم وہ بہتر امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے. تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اہل کتاب ایمان لاتے ہیں، ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. اس سے کچھ مومن ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. دوسری ارشاد فرمایا تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی تلقین کریں اور برائی سے روکیں. ایسے لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. گناہ کا تعلق تمام اعمال سے ہے، اور اعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 اعمال قلب یا دل سے سرزد ہونے والے اعمال. نمبر 2 اعمال زبان سے سرزد ہونے والے اعمال. نمبر 3 اعمال جوارح یعنی جس کے ظاہری اعضاء سے سرزد ہونے والے اعمال. اب مثلا دل کو صبر شکر کرنے کا حکم ہے، وہ بے صبری اور ناشکر کرتے ہیں، یہ گناہ ہے. دل کو حسد اور کینے سے منع کیا گیا ہے، پھر بھی وہ کسی سے حسد رکھے یا کینہ رکھے تو یہ گناہ ہے. اسے زبان کو مثلا تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا ہے، وہ قرآن سیکھنا اور تلاوت کرنا نہیں چاہتی، یہ زبان کا گناہ ہے. جھوٹ غیبت وغیرہ سے روکا گیا ہے، اگر زبان کا امور کا ارتکاب کرتی ہے تو یہ زبان کا گناہ ہے. اسے مثلا آنکھ کو
کان کو ہاتھ پیر پیٹ شرمگاہ کے متعلق کچھ کام کرنے کے کچھ بچنے کے ہیں، اور یہ اعضاء کرنے کے کاموں کو قصداً ترک کرتے ہیں اور بچنے کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ اعضاء اور جوارح کے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ علامہ کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت و عظمت کے مد نظر تمام گناہوں سے بچنے کی ممکن کوشش کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی نصیب فرماتے ہیں اور اپنی خاص مدد شامل فرماتے ہیں۔ تاہم چونکہ انسان خیر و شر یعنی بھلائی و برائی کا مرکب ہے اور نفس شیطان کے سازشوں اور حملوں کے زد میں ہے، یہ کبھی کبھی غفلت ہو کر اللہ تعالیٰ کسی نافرمانی اور گناہ کا سرزد ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے کے علاوہ کوئی انسان گناہ سے معصوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے بندوں کے لیے اپنے فضل توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بندوں سے یوں فرمایا کہ میرے بندو پہلے توبہ کی کوشش کرو، کوئی نافرمانی اور کوئی گناہ کا سزو نہ ہونے ہو، پھر بھی اگر کبھی چوک ہو جائے اور گناہ ہو کر بیٹھو تو پھر گناہ کر بیٹھو تو فوراً معافی چاہو، اسے معافی مانگ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی رحمت ہے۔ واقعی اگر یہ رحمت و نعمت نہ ہوتی ہم بندے برباد ہی ہو جاتے، اہل الہی سے بچنے کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی جو ذمہ داری لی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو نافرمانی سے برائی کو ڈالتے ہیں، جو نادانی سے برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور ہر بات کو خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اس سے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم اگر جو کوئی توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں اور نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ آیات ہیں اس کے اندر دی ہیں انہوں نے۔ ہر ایک حق ادا کرے، یعنی کسی کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے، کسی کی برائی نہ کرے۔ اسلام حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، ایک اعتبار سے اس کو حقوق اللہ پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ اس اعتبار سے کہ تعالیٰ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف مانگے، بلکہ بغیر معافی مانگنے بھی میں اپنے کرم سے بخش دے، لیکن حقوق العباد میں اس کا معاملہ یہ ہے ان کا حق سے انہیں سے معاف کرائے، انہیں مطالبہ کرتا ہے۔ وہ بخشش کے اعتبار سے حقوق اللہ زیادہ سنگین باقی ہے۔ باقی حقوق اللہ کی عظمت اور اس کے احترام یقیناً اس شان کے مطابق اہم ہے۔ بہرحال حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر ایک حق ادا کرے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حقوق بھی داخل ہیں، باقی تمام اہل حقوق بھی شامل ہیں۔ اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے لے کر بندوں تک، پھر بندوں میں انسانوں سے لے کر جانوروں تک کا حقوق اپنے ماننے والوں پر لازم کیے گئے ہیں۔ حج کا ایک ہی رسالہ حقوق اسلام کے نام سے حقوق آپ کے تفصیل کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت چیز کے حالات دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ پیغمبر کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق، صحابہ اہل بیت کے حقوق، علماء مشائخ کے حقوق، والدین زندگی میں حقوق، والدین انتقال کے بعد کے حقوق، دادا دادی نانا نانی کے حقوق، اولاد کے حقوق، دودھ پلانے والی انا کے حقوق، سوتیلی ماں کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، زوجین کے حقوق، حاکم و رعایا کے حقوق، سسرال والوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، یتیموں اور ضعیفوں کے حقوق، مہمان کے حقوق، دوستوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اپنے نفس کے حقوق وغیرہ۔ ان عنوانات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسلام میں حقوق کتنی اہمیت ہے، اور جب آپ ان حقوق کی تفصیل معلوم کریں اس کے بعد مسلم سماج کی صورت
ہر پر ایک نظر ڈالیں تو پتہ چل جائے کس قدر بے باکی کی بے آزادی ہے، ایک حقوق طلب کیے جا رہے ہیں۔ ان حقوق کے مطالبات ہی کو لے کر آپس میں اتفاقیہ ناخوشگواریاں عام ہو رہی ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں تو کسی کے حق پر پرواہ نہ کروں اور دوسرا میرے حق ادا کرتا رہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے فرماتے ہیں دوسرے حقوق ذمہ داری سے ادا کرو اور اپنے حقوق جو دوسروں پر ہیں ان سے طلب کرنے کے بجائے ان سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو آج ہی کا ہے ایک ساتھ متعدی ہے، اور ہم نے کتنی اس کی اشاعت ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کی ایک سال بس زیادہ نہیں، ایسے وارننگ ہوتی رہتی ہے دنیا میں بھی۔ ایک سال کی مدت تھی، میڈیکل جیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، 1 سال 2 سال یہ لاسٹ ہوتا ہے، پھر کوئی مہلت نہیں دیتے۔ پھر چاہے کتنا بڑھنے کی کوشش کرے، یہ 3 بار ناکام ہو گیا اب نہیں سیٹ اپ نہیں ہو گیا، یا انجینئرنگ ہو یا میڈیکل ہو، وہ ایک مدت دیتے ہیں۔ جیسے دین میں حاصل کرو، اس کی توجہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر نہ تو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے بھی ہے تو معلوم تو ہو گیا عمل کی، اسی کے نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ خانقاہ کا یہ ہے کہ تم نے جانا اور جاننے آتی عمل کرو، قرب الہی بڑھے گا۔ اپنے کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو طاعت پہ لگاؤ۔ یہ 2 جملے یاد ہو جائیں، اصلاح نفس سے بہت جامع معنی جملے ہیں، گناہ سے بچانا، طاعت پہ لگانا۔ دعا کے بعد ہماری توفیق عطا فرمائے۔